الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی، ہم نے گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے اذان اور اقامت کے احکام اور مسائل مکمل کیے۔ اس کے بعد ہم ایک نئے موضوع کی طرف آج منتقل ہو رہے ہیں، اور وہ ہے نماز کی شروط۔ نماز کی شروط کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ نماز کے واجب ہونے کی شروط ہیں، کچھ نماز کے صحیح ہونے کی شروط ہیں، اور شرط کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شرط کی تعریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ شرط اور سبب اور شرط اور معنی اور رکن اور یہ ساری چیزیں اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے، لیکن شرط کی تعریف اختصار سے یہاں ذکر کر دی جاتی ہے۔ شرط لغوی اعتبار سے علامت کو کہتے ہیں، علامت اور نشانی کو۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ متی الساعۃ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، سوال کرنے والا سوال کیے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جبریل آپ سے زیادہ مجھے نہیں پتا قیامت کے بارے میں۔ تو جبریل نے کہا کہ فاخبرنی عن اماراتھا، بعض حدیث میں عن اشراطھا، کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پھر بتا دیں۔ اگر قیامت کا نہیں علم آپ کو تو قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کی نشانیاں بتائی، ان تلد الامۃ ربتھا وان تری العفاة العراة رواء الشاء يتطاولون في البنيان الى آخر الحدیث۔ تو اس میں بھی باقاعدہ ان امارات اور اشرات کا ذکر ہے بعض الفاظ میں۔ تو اشرات اور امارات کا معنی ہے نشانیاں اور علامات۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو نماز کی صحت کے لیے نشانی اور علامت ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں، نماز صحیح ہے کہ نہیں، یہ نشانی اور علامت۔ شرعی اعتبار سے اگر ہم شرط کی تعریف کرنا چاہیں تو شرط کی تعریف ہوگی جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ آئے، جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم آئے۔ عدم کا معنی اگر شرط نہیں تو حکم بھی نہیں، اگر شرط نہیں پائی جا رہی تو حکم بھی نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ جب شرط ہو تو حکم بھی پایا جائے۔ مثلا نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ چاہے آپ جتنی خلوص کے ساتھ نماز پڑھ لیں، جتنے بھی آپ جو ہے وہ خشوع خضوع اختیار کریں، لمبا قیام کر لیں، لمبی قرات کر لیں، لیکن اگر وضو ہی نہیں کیا ہوا تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ، یعنی اگر شرط نہیں تو حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ضروری نہیں کہ شرط ہو تو حکم بھی ہو۔ مثلا وضو ہے، اب وضو اگر نہیں کیا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ضروری نہیں کہ جب بھی وضو کریں گے تب نماز پڑھیں گے، ضروری نہیں کہ جب بھی ہم وضو کریں تب نماز پڑھیں۔ وضو ویسے آپ نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، آپ قرآن کے لیے بھی وضو کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور کرتے ہیں ہم۔ طواف کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے، ویسے بھی وضو کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب وہ طہارت میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور مومن جو ہے اس کی جو ہے وہ، بلکہ کہا جائے حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نہیں وضو کی پابندی کرتا یا وضو پر محافظت اختیار کرتا مگر مومن، یعنی وضو پر پابند صرف مومن بندہ رہ سکتا۔ تو یہ مومن کی صفت بیان ہوئی ہے اہل ایمان کی۔ تو بہرحال ضروری نہیں کہ جب بھی آپ وضو کریں تب بھی آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں، لیکن نماز وضو کے بغیر نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر وضو نہیں تو نماز نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وضو ہو تو نماز بھی ہو۔ یہ مقصد ہے کہ جس کے عدم سے عدم اور وجود سے وجود یا عدم لازم نہ ہے۔ نماز کی شروط دو طرح کی ہیں، نمبر ایک الف شروط وجوب، نمبر دو شروط صحت۔ آغاز میں چیز میں ذکر کر دوں کہ آپ نے ان دونوں قسموں کو خلط ملط نہیں کرنا، دونوں کو آپ نے مکس نہیں کرنا، مکسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کو پہلے سمجھ لیں، دونوں میں فرق کو سمجھ لیں تاکہ آپ آگے جا کے چیزیں خلط ملط نہ کریں۔ جب میں سوال کرتا ہوں کہ جی نماز کی وجوب کی شروط بتائیں تو وہ صحت کی شروط بتانے لگ جاتے ہیں، اور جب صحت کی شروط پوچھی جائے تو وجوب کی شروط بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اس وجہ سے آغاز میں ہی بتا رہا ہوں کہ ان دونوں اصطلاحات کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک شروط وجوب، یعنی وہ کیا شرطیں ہیں جس سے نماز واجب ہوتی ہے، جس سے نماز واجب ہوتی ہے۔ اور شروط صحت وہ شرطیں کیا ہیں جن کے ساتھ نماز صحیح ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو نماز فاسد اور باطل ہوگی اگرچہ کوئی پڑھے گا۔ اگرچہ ان میں بعض شرطیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں، لیکن تعریف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شروط وجوب سے کیا مراد ہے اور شروط صحت سے کیا مراد ہے۔ شروط وجوب کا مطلب کس پر نماز واجب ہے، کب واجب ہے، اور شروط صحت کا مطلب جو پڑھ رہا ہے جس پر واجب ہو چکی ہے اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں۔
اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نماز صحیح ہوگی، اگر نہیں تو صحیح نہیں ہوگی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے الف جو قسم ہے پہلی، نماز کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسلام ہے، سب سے پہلی شرط اسلام ہے، مکلف کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اصلی کافر پر نماز فرض نہیں، اس لیے مسلمان ہونے کی صورت میں اس پر حالت کفر میں چھوڑی گئی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی نے کہا ہو کہ جو بندہ کافر سے مسلمان ہو وہ ساری عمر کی نمازوں کی قضا دے؟ نہیں، کیونکہ کافر سے نماز سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور پھر عمل کرنا شروع کرے۔ اگر ایک کافر زبان سے شہادتین کا اقرار نہیں کرتا، دل سے تصدیق نہیں کرتا اور نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کل ہم نے اذان کے مسئلے کے اندر ذکر کیا کہ اذان جب ایک عبادت ہے تو اس عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، تو کافر اگر اذان کہتا بھی ہے تو اس کی عبادت یہ قبول بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ادا ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے، جیسے امامت ایک عبادت ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، ایسے اذان جب ایک عبادت ہے تو اذان مسلمان کو کہنی چاہیے، چونکہ اس کے اندر نیت ہے اور نیت پر اجر و ثواب ہے۔ اگر اذان کے اندر نیت نہیں ہے تو اس عبادت کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ اور اصول جو ہے تمام عبادات پہ جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، تمام عبادات کے اندر یہ قاعدہ کلیہ پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں انما الاعمال بالنیات ہے کہ عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، شرط ہے عمل کے لیے نیت کا ہونا۔ تو مکلف مسلمان ہونا چاہیے، کافر جو ہے اس پر نماز واجب ہی نہیں، البتہ مطلوب تو ہے، نماز چھوڑنے پر وہ گناہ گار تو ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ، لیکن اس سے پہلے اسے اسلام جو ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، بلوغت۔ اب اگر غیر بالغ بچہ نماز پڑھتا ہے تو نماز تو ٹھیک ہے اس کی ہو جائے گی، لیکن اس پر واجب نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ چھوڑنے پر گناہ گار ہو۔ غیر بالغ بچہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کو جو ہے تم نماز کا حکم دو، جب 7 سال کا ہو جائے اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو یعنی اس کی تعدیب کرو، اس کو مارو، تاکہ جب بالغ ہو اس وقت تک مکمل نماز کے لیے تیار ہو چکا ہو اور نماز کے لیے اس کی ذہن سازی ہو چکی ہو۔ اگر ایک بچہ مسجد میں جاتا ہی نہیں زندگی بھر، اچانک اس کو جب بالغ ہو جائے تو آپ کہیں چلیں نماز پڑھو، آپ بالغ ہو چکے ہو، نہیں، یہ ایک لیول ہے، آپ ذہن سازی کریں پہلے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، تاکہ جب تک اس پہ نماز واجب ہونی ہے تب تک وہ بالکل اس کو آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اس بچے کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب آپ 7 سال سے اس کو نماز کا حکم دیتے رہیں گے۔ مجھے بتائیے 7 اور 3 10، 3 سال کا فرق ہے، 3 سال میں جب بچے کو نماز کا آپ حکم دیتے رہیں گے اور نماز پڑھنے جاتا رہے گا تو جب بالغ ہوگا تو اس کو نماز پہ مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دیکھیں نا، یہ نبوی طریقہ ہے تربیت کا۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے سے پہلے مسجد میں کبھی اس کو جانے کا حکم ہی نہ دیا جائے، کبھی لے کے ہی نہ جائیں، مسجد کا منہ ہی نہ دیکھے، لیکن جب اچانک بالغ ہو جائے تو آپ آپ بالغ ہو چکے ہو بیٹا آپ نماز پڑھا کریں، تو اس کے اوپر تو بار پڑ جائے گا نا، وہ ایک بار اور ایک وزن اور جو بوجھ ہوتا ہے وہ محسوس کرے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام جو ہے وہ روزے کے لیے اپنے جو سمجھدار بچے ہوتے تھے ان کو روزہ رکھواتے تھے، چاہے آدھے دن کا کیوں نہ، تاکہ جب یہ بالغ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کی عادت بن جائے۔ اس طرح نماز ہے، دیگر جو کام ہیں اس کے اندر اس کو عادی بنانا چاہیے، تاکہ بعد میں جب بالغ ہو تو آپ کو مشکل نہ ہو نہ اس کو مشکل ہو۔ چلیے، بلوغت جو ہے یہ نماز کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، صرف بالغ انسان پہ نماز واجب ہے، غیر بالغ پر نماز واجب نہیں ہے، لیکن اس کو حکم دیا جائے گا، جیسے حدیث آ رہی ہے۔ تو غیر بالغ اس کا مکلف نہیں، جیسا کہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی مراد قلم وہ جو نیکی اور گناہ لکھتا ہے، یعنی اس قلم جس کے اندر انسان کے گناہ لکھے جاتے ہیں تو وہ قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ وہ نہیں لکھا جاتا جب انسان ان تینوں حالتوں سے نکل نہ جائے، انی نائمی حتی یستیقظ، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، وان الصغیر حتی یکبر، اور بڑے سے حتیٰ کہ وہ اور چھوٹے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے انی نائمی حتی یستیقظ وان الصبی حتی یحتلم وان المجنون حتی یفیق او یعقل۔ حدیث بعض حدیث میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے۔ تو یہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں انی نائمی حتی یستیقظ، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، وان الصغیر حتی یکبر یا حتی یحتلم، ایک حدیث میں الفاظ ہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، وان المجنون، پاگل سے جو فاقد العقل ہے، جس کی عقل جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، حتی یعقل او یفیق، تاکہ وہ عقل مند ہو جائے یا اس کو فاقہ ہو جائے یعنی ہوش میں آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مجنون ہے اس کی 2 حالتیں ہیں،
یا تو کلی طور پہ مجنون ہوتا ہے یا جزوی طور پہ ہوتا ہے۔ کلی طور کا مطلب کہ کبھی اس کو ہوش آتا ہی نہیں، کبھی اس کو عقل واپس لوٹتی نہیں، ہمیشہ پاگل ہی رہتا ہے وہ۔ اور جزوی طور پہ پاگل مینٹل وہ ہوتا ہے جو بعض حالات میں صحیح ہو جاتا ہے، کبھی دوبارہ وہ پاگل پن میں چلا جاتا ہے۔ تو جس حالت میں جتنی مدت کے لیے وہ صحیح ہوتا ہے، عقل مند اور باشعور ہو جاتا ہے، اتنی حالت میں یا اتنے وقت میں وہ مکلف ہے، نمازیں پڑھے گا، دیگر احکامات جو ہیں وہ شریعت کے واجبات ان کو ادا کرے گا۔ اگر پھر دوبارہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دوبارہ پھر وہ مینٹل ہو جاتا ہے یا اس کا دماغی مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر دوبارہ وہ اس سے قلم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں صحیح درجے کی روایت ہے۔ تیسری شرط عقل، تیسری شرط عقل ہے، جیسے پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا ہے۔ نماز کے وجوب کا مکلف صرف عقل مند انسان ہے، پاگل نہیں ہے۔ کیوں؟ کون آپ میں سے بتا سکتا ہے عقل کیوں شرط لگائی گئی؟ ہاں جی سر اگر وہ پاگل یا مجنون ہوگا تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس معلوم۔ ٹھیک ہے، آسن تھی، ہمنا آسن تھی کہ وہ پاگل اگر ہے، مفقود العقل ہے، مینٹل ہے، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کو گالیاں دے سکتا ہے بجائے قرآن پڑھنے کے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور سر اس کو یہ نہیں پتا ہو کہ یہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں، کیونکہ اب اس کی عقل ہی نہیں ہوگی تو آسن تھی، ترجمہ۔ نماز سمجھ کر پڑھنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو بقدر اس کے سمجھ کر نماز پڑھنے کے اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ بعض کو نماز کا 20واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 10واں، اور بعض خالی ہاتھ واپس جاتے ہیں۔ بقدر عقل سمجھ کے جتنی نماز آپ پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ سمجھ کر، اتنے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، وہ ادا کیا کر رہا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اہل ایمان نہ تم قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت تھا جب ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ اس وقت کی آیات ہیں جب شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ کہ تمہیں شعور ہونے لگ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ جب نشے کی حالت میں قرآن پڑھو تو آیتیں الٹی پڑھنا شروع کر دو، یا ذکر کرو تو الٹا ذکر شروع کر دو، یا اللہ اس کے رسول کو جو ہے وہ برا بلا کہو، کلمہ کفر بھی آدمی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نماز سمجھ کر پڑھنے کا نام ہے، نماز عادت نہیں ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر مسجد میں گیا اور لاشعوری طور پہ کھڑا ہو گیا اور حساب و کتاب کر کے سارا اپنا دکان کا، کاروبار کا، تجارت کا مسجد کے اندر، چونکہ بعض لوگوں کو جیسے ٹائم ہی نہیں ملتا باہر، بعض لوگوں کو جیسے حساب کتاب کرنے کا باہر ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ نماز کے اندر حساب کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شکل و صورت سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کسی اور وادی میں، ایمان کسی اور وادی میں، وہ کسی اور وادی میں، اس وجہ سے وہ ایمان صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں وہ بندہ کہیں اور ہی پہنچا ہوتا ہے۔ تو یہ لاشعوری ہے، لاپرواہی ہے، اور یہ جو ہے وہ غفلت ہے نماز سے۔ قرآن کریم میں الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون سستی کرنے والے کا مطلب دو طرح کے ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آتے لیٹ ہیں، دوسرا آتے ہیں تو اس کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، لیکن دنیا کے مشاغل اور مصروفیات، ٹھیک ہے، اگر خیالات و وسوسات آتے ہیں انسان کو ان کو دور کرنے کی، اگنور کرنے کی، نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اعوذ باللہ اپنے بائیں کندھے پر جو ہے وہ تھوک کر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر تھوکنا نہیں ہے، بس تھو تھو کرنا ہے، یعنی کہ اپنا کندھا بھر لیں یا ساتھ والے کا کندھا بھر لیں، بلکہ ویسے تھو تھو کرنا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اس سے دوسرا اس کو نظر انداز کرتا ہے، ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، وہ انسان کی نماز میں خلل پیدا کرنے اور طہارت کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس طرح کا جب وسوسہ آئے تو تم اپنے کندھے پہ تھوکو اور اعوذ باللہ پڑھو۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جو فقہائے سبع میں سے ایک ہیں، ان کا ہم نے ذکر پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر، ان سے پوچھا گیا کہ میری نماز کے اندر مجھے خیالات آتے ہیں، کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کبھی لگتا ہے کہ 2 پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ نماز کو جاری رکھیں، ان خیالات میں توجہ نہ دیں، کیونکہ اگر آپ خیالات میں توجہ دیں گے تو آپ نماز پوری نہیں کر سکتے۔ اس طرح طہارت کے مسائل کے اندر بھی وسوسات آتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہے، ہم نے کہا کہ عقل اور مکلف عورت حیض اور نفاس میں نہ ہو، یہ ایک شرط ہے کہ عورت حیض اور نفاس میں نہ ہو، اس حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا جان بوجھ کر، بعض علماء نے جس کو کفر شمار کیا ہے اور بعض علماء نے کبیرہ گناہ شمار کیا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یقبل اللہ صلاۃ عبد من غیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز بندے کی قبول نہیں کرتا۔ جی، تو نماز کے وجوب کی شروط پڑھنے کے بعد
اب ہم منتقل ہوتے ہیں شروط صحت کی طرف کہ کون سی وہ شرطیں ہیں کہ جن کے پائے جانے سے نماز صحیح قابل قبول ہو، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط جو ہے وہ نہ ہو تو نماز فاسد بھی ہوگی اور باطل بھی ہوگی۔ اس وجہ سے فساد اور بطلان جو ہے یہ صحت کے مد مقابل ہے، صحیح ہونے کے مد مقابل فاسد اور باطل ہونا ہے، اور عبادت اس وقت فاسد یا باطل ہوتی ہے جب اس میں کوئی شرط یا رکن جو ہے وہ رہ جائے، اس میں جب کوئی شرط یا رکن وغیرہ جو ہے وہ نہ پایا جائے تو اس کو فاسد بھی کہتے ہیں اور اس کو باطل بھی کہتے ہیں، یعنی وہ عبادت قابل قبول نہیں، یہ مطلب ہے۔ تو شروط صحت جو ہے اس سے مراد نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، مکلف کا حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا۔ مکلف کا حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا یہ نماز کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے۔ اگر کوئی حدث کا ازالہ کیے بغیر بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد اور باطل ہے۔ اور حدث آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جسم سے کسی ایسے وصف کا ظاہر ہونا کہ جس سے غسل یا وضو واجب ہو جاتا ہو، اگر غسل واجب ہو تو حدث اکبر ہے، اور اگر وضو واجب ہو تو یہ حدث اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بارے میں ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ یہاں کون آپ میں سے بتائے گا کہ وضو کا ذکر کہاں ہے اور غسل کا ذکر کہاں ہے، حدث اکبر کا ذکر کہاں ہے اور حدث اصغر کا ذکر کہاں ہے اس آیت میں؟ جی فقہائے کرام۔ سر اوپر وضو کا ذکر ہے اور نیچے جنابت کی حالت میں طہارت حاصل کرنا غسل سے ہوگی۔ احسن، تو فطہروا کا معنی ہے غسل کرنا، غسل جنابت مراد ہے، اور اس سے پہلے وضو کے سارے جو ارکان اور اعضاء ہیں ان کا ذکر ہے، تو دونوں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو ابھی میں نے ذکر کی تھی اس میں ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہیں قبول کی جاتی نماز بغیر طہارت حاصل کیے۔ دوسری شرط ہے جی خبث یعنی نجاست سے طہارت، یہ حدث کے مد مقابل ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ طہارت سے مراد حدث اور خبث سے طہارت حاصل کرنا، حدث اور خبث سے طہارت حاصل کرنا، حدث کا ازالہ اور حدث کو زائل کرنا، اور خبث کو جو ہے وہ حدث کو رفع کرنا اور خبث کو زائل کرنا، یہ ہم نے پڑھا تھا تعریف کے اندر طہارت کی۔ تو خبث سے مراد نجاست ہے، اور اس کی تفصیلات ساری ہم پڑھ چکے ہیں کہ نجاست جو ہے وہ کبھی خفیف ہوتی ہے، کبھی ثقیل ہوتی ہے، مغلظہ ہوتی ہے، مخففہ ہوتی ہے۔ اگر نجاست مغلظہ ہے تو اس کو دھوئے بغیر کوئی چارہ نہیں، دھویا جائے گا اور مل کے دھویا جائے گا جب تک اس کا اثر ختم نہ ہو جائے، اور اگر نجاست مخففہ ہے، خفیف ہے، تو اس پر چھینٹے مار لینے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اس کی مثالوں میں بچے کا دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے، اگر وہ کہیں کر دیتا ہے تو ہم نے کہا اس کی نجاست خفیف ہے۔ اس طرح اگر جو ہے وہ مزی ہے جو منی کے ساتھ بالکل جڑی ہوتی ہے، اس سے آگے پیچھے اس کا خروج ہوتا ہے، اس کے بارے ہم نے پڑھا کہ وہ چھینٹے مارنے سے جو ہے وہ اس پہ طہارت کے لیے کافی ہے، چھینٹے مار لیے جائیں۔ تو کپڑے اور بدن اور جگہ کا ہر قسم کی حصی نجاست سے پاک ہونا، ہر قسم کی حصی نجاست سے پاک ہونا نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے سورہ مدثر میں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اس سے کپڑوں کی طہارت اور بدن کی طہارت بھی اسی میں آتی ہے۔ اس طرح جن حدیث میں پیشاب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی راجح قول کے مطابق اسی حکم پہ دلالت کرتی ہیں، کیونکہ مومن مسلمان نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، عبادت کرنا ہوتی ہے، تو اگر وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو بدن پہ کپڑوں پہ لگیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مخصوص مقامات پہ نماز پڑھنے سے روکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مخصوص مقامات پہ نماز پڑھنے سے جو ہے وہ روکا ہے، جیسے مذبح خانہ ہے، قبرستان ہے، اور اس کے علاوہ جو روڑی کا ڈھیر ہے، گندگی کی جگہ ہے، اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں اس حدیث میں مذکور ہیں
جو کہ نواقض وضو کے ضمن میں ذکر کی جاتی ہیں، تو ان جگہوں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے اندر خون ہوتا ہے، مذبح خانے میں خون ہوتا ہے، اور جو ہے روڑی کے ڈھیر، جو گند کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں بھی گندگی اور غلاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ ایسی جگہ، قبرستان ہے، قبرستان میں چونکہ غیر اللہ کو سجدہ ہوتا ہے اور قبر کا رخ ہوتا ہے، اس وجہ سے روکا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ مذبح خانے میں جو ہے وہ نماز پڑھنے سے اس وجہ روکا کہ وہاں خون بایا ہوا ہوتا ہے، اور بایا ہوا خون جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، جیسے حدیث کے اندر مذکور ہے، قرآن کریم کی آیت کے اندر مذکور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدن اور کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا یہ نماز کی شروط میں سے ہے، اور اگر کوئی نماز اس طرح پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اور کپڑے کا پاک ہونا، اس بارے میں ہم تفصیلات ساری پڑھ چکے ہیں، اس بارے میں ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ اگر تو آدمی کو پتا تھا لیکن جان بوجھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ اور اگر اس کو بعد میں پتا چلا ہے، نماز پڑھ چکا ہے تو بعد میں اس کو پتا چلا کہ کپڑے پر نجاست لگی ہے، تو اس صورت میں وہ نماز نہیں دہرائے گا۔ جیسے ہم نے نبی علیہ السلام کے ان جوتوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں حدیث پڑھی تھی جس میں نیچے گندگی لگی تھی، اور جبریل علیہ السلام نے بعد میں آ کر آپ کو بتایا اور آپ نے دوران نماز جوتے اتار کر رکھ دیے تھے۔ ساری تفصیلات ہم پیچھے پڑھائے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بدن، کپڑوں اور جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط نہیں بلکہ واجب ہے۔ بعض علماء نے شرط نہیں کہا بلکہ واجب کہا ہے، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام سے جب حیض کے اس خون کے متعلق سوال کیا گیا جو کسی کپڑے کو لگ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے اچھی طرح کھرچ کر اور مل کر پانی سے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح جب عرابی نے بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً اس پر پانی بہایا۔ یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے کپڑے، جگہ اور بدن کا پاک ہونا یہ نماز کی شروط میں سے ہے، نہ کہ صرف واجب ہے، کیونکہ واجب اگر رہ جائے تو نماز جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے لیکن باطل نہیں ہوتی، لیکن اگر رکن اور اگر کوئی شرط رہ جائے تو اس سے نماز فاسد بھی ہوتی ہے اور باطل بھی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک الگ قاعدہ اور اصول ہے کہ اگر واجب کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے نماز کے واجبات میں سے تو اس صورت میں نماز اس کی باطل ہو جائے گی، بصورت دیگر نہیں ہوگی سوائے احناف کے۔ تیسری شرط ہے دخول وقت کا داخل ہونا، نماز کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، وہ فاسد ہے، وہ نماز فاسد ہے اور وہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریکی اور اندھیرے تک۔ اس کے اندر باقاعدہ وقت کے داخل ہونے کو نماز کے لیے سبب قرار دیا گیا کہ اگر وقت داخل ہے تو نماز ہے وگرنہ نہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ زوال سے پہلے نماز پڑھ لے زور کی، اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے اوقات میں نماز پڑھنا لازم ہے۔ تو یہ نماز کی شرط ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہو پھر نماز پڑھی جائے۔ نماز کی صحت کے لیے یہ شرط ہے، کیونکہ وقت سے قبل نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کے دلائل نمازوں کے اوقات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سطر کا ڈانپنا یہ نماز کی شروط میں سے، نماز کے صحیح ہونے کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر ایک آدمی کا سطر ننگا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے اور فاسد ہے، الا کہ ایسی مجبوری ہو کہ جس مجبوری کے اندر آدمی کے بس میں نہ رہے کہ وہ اپنے سطر کو ڈانپے۔ مثلا ایک آدمی دشمن کے قبضے میں ہے اور دشمن نے اس سے کپڑے اتروا لیے ہیں، اس کو جو ہے وہ ننگا کر دیا ہے، اس کے کپڑے سارے اتار دیے، اور امریکہ میں اور مختلف ممالک میں باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا حشر کیا جاتا ہے، ان سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں ان کے۔ اب اس حالت کے اندر نہ وہ بیچارہ باندھ دیا جاتا ہے ان کو زنجیروں کے ساتھ، اب نہ وہ تیمم کر سکتا ہے، نہ وہ وضو کر سکتا ہے، نہ اس کے کپڑے ہیں۔ اب کیا کرے گا؟ بعض علماء نے کہا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، اگر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے گا، اگر باندھا ہوا ہے تو پھر وہ نیت کر کے اسی طرح بغیر تیمم کے اور بغیر وضو کے اور بغیر لباس کے، سازر ہے وہ باندھا ہوا ہے، وہ کیا کرے؟ نمازیں گزر رہی ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ اپنی اصلی حالت میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اسی کیفیت میں جس کیفیت میں ہے وہ نماز، تیمم بھی نیت کرے گا اس کی، یا مطلب وضو وغیرہ کی نیت کرے گا، اور لباس کی بھی اسی طرح نیت کر کے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر اللہ مکلف اور پابند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ مخصوص مسئلہ ہے، یہ مخصوص مسئلہ ہے، شاذ و نادر ایسا پیش آتا ہے، اگر آ جائے تو اس کا پھر جواب جو ہے علماء نے یہ دیا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں اگر بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر بیٹھنا ممکن نہیں ہے، کھڑا ہوا باندھا ہوا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر اسی حالت میں وہ نیت کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ لے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ جی سطر جو ہے وہ نماز کی شروط میں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیت سورہ آراف میں 31 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زینت، اپنی زینت لے لو، مطلب جو بھی لازم چیزیں ہیں زیب و زینت کے لیے وہ اختیار کرو۔ جمہور علماء کے ہاں اس آیت مبارکہ میں مذکور مسجد سے نماز اور زینت سے سطر کا ڈھانپنا ہے، یا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد سے مراد یعنی نماز کے وقت، جب تم مسجد میں آؤ تو نماز کے وقت جو ہے اپنی زیب و زینت یعنی سطر کو ڈھانپ۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ تعالیٰ بالغ عورت یا بالغ لڑکی کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ جو بچی بالغ ہو چکی ہے، وہ صرف بالغ بچی نہیں بلکہ بڑی عمر کی عورت جو بھی یعنی بلوغت سے اوپر تک جتنے بھی عمر ہے، اس کے اندر اس کے سر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ ننگے سر عورت کی نماز نہیں ہوتی، ننگے سر عورت کی نماز نہیں ہوتی، صرف عورت کی نہیں ہوتی، مرد کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی سر ڈھانپنے کو واجب اور نماز کا حصہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں آداب میں سے ہے کہ سر ڈھانپا ہوا ہو، لیکن لازم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نماز کی شروط کے بارے میں احادیث آتی ہیں، ان میں 2 کپڑوں کا ذکر ہے، تیسرے کپڑے کے لازم ہونے کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ملتی سوائے عورت کے اس حدیث کے، جو حدیث یہاں ابھی ذکر کی گئی ہے لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ نہیں قبول کرتا بالغ عورت کی نماز کو مگر دوپٹے کے ساتھ۔ سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح درجے کی حدیث ہے۔ بعض مالکیہ نے کہا کہ سطر کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط نہیں، بعض مالکیہ کا کہنا ہے کہ سطر کا ڈھانپنا نماز کے لیے شرط نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت وضو میں اس کا ذکر نہیں کیا، اگر یہ ضروری ہوتا تو اسے ضرور ذکر کیا جاتا، اگر یہ ہوتا تو ضرور اسے ذکر کیا جاتا، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ سنت قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے اور توضیح ہے، اور بے شمار احادیث میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں سطر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالکی ہیں، حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالکی ہیں، اس وجہ سے یہاں ان کا نام لیا جا رہا ہے چونکہ اوپر مالکیہ کا موقف گزرا ہے تو یہ بھی مالکی ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ مالکی ہیں اس بات پر فقہا کا اجماع نقل کیا ہے، اتفاق نقل کیا ہے کہ جو شخص باوجود استطاعت رکھنے کے سطر ڈھانپے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل۔ اس کا مطلب یہ شرط ہے، اگر خالی واجب ہوتا تو نماز باطل نہ ہوتی بلکہ ناقص ہوتی۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے سطر کے حوالے سے وہ یہ کہ سطر کی حد کیا ہے، سطر کی حد کیا ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے الگ الگ ہر ایک کی صاحب حد بندی کرنا ہوگی۔ تو سطر کی 3 قسمیں ہیں، سطر کی حد بندی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم آدمی کا سطر، پہلی قسم آدمی کا سطر۔ آدمی کا سطر جو ہے وہ آدمی کی شرمگاہ کے سطر ہونے میں تو تمام پوری امت کا اتفاق ہے کہ آدمی کی شرمگاہ جو ہے یہ سطر ہے۔ اس کے علاوہ باقی حصہ بدن کا، اس میں کون کون سے پارٹس جو انسان کے ہیں وہ سطر ہیں اور کون کون سے سطر نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ، ناف اور گھٹنوں کے درمیان کا حصہ یہ سطر میں ہے اور اسے ڈھانپنا نماز کے اندر ضروری ہے، اور اسے نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے، یہ قول جمہور فقہاء کرام کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف شرمگاہ ہی آدمی کا سطر ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عضو اور جسم کا حصہ سطر نہیں ہے، یہ ظاہریہ کا مذہب ہے اور امام احمد کے 2 اقوال میں سے ایک قول ہے۔ سبب اختلاف 2 مختلف احادیث میں پائے جانے والا اختلاف اور تعارض ہے، 2 مختلف قسم کی احادیث ہیں، جیسے حضرت جرحد الاسلمی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو کاشف عن فخذه، اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی ران کو ننگا کر کے بیٹھے تھے، اپنی ران سے کپڑا اٹھائے ہوئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
غطی فخذہ کا فإنہا من العورا، اپنی ران کو ڈھانپ لو کیونکہ یہ ستر میں سے ہے، اپنی ران کو ڈھانپ لو کیونکہ یہ ستر میں سے ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح درجے کی۔ اس کے بعد دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا خیبر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کیا، فصلینا عندها صلاۃ الغداۃ بغلس، تو ہم نے نماز پڑھی یہاں خیبر کے میدان میں صلاۃ الغداۃ صبح کی نماز بغلس اندھیرے میں، فرکیبہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سوار ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام، ورکیبہ ابو طلحہ تھا، اور ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے، وَأَنَا رَدِيفُ ابی طلحہ تھا، اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا۔ حضرت ابو طلحہ جو ہیں انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کے ستیلے باپ ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری حضرت انس بن مالک کے ستیلے باپ ہیں، اور حضرت انس کے والد مالک ہیں۔ یہ مالک جو ہیں ان کی والدہ حضرت انس کی ام سلیم، ان کا پہلے نکاح مالک سے ہوا تھا، لیکن مالک کو انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہمارا نکاح باقی رہے گا، لیکن مالک جو ہے حضرت انس کے والد، انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا اور یہ شام کی طرف بھاگ گئے، شام کی طرف مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ہی کہیں ان کی موت واقع ہوئی، لیکن مسلمان نہ ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے نکاح کر لیا، تو شرط لگائی کہ اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ مسلمان ہونا ہی ہمارا حق مہر ہوگا، مسلمان ہونا ہی ہمارا حق مہر ہوگا۔ حضرت ام سلیم پہلے مسلمان ہو گئی، تو حضرت ابو طلحہ جو ہے وہ اس شرط پر مسلمان ہو گئے، تو لہٰذا ان کا مسلمان ہونا حضرت ام سلیم نے حق مہر میں اسے قبول کر لیا، اور اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ وہی ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کے ستیلے باپ ہیں۔ کہتے ہیں فاجرا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زقاق خیبر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سواری کو چلایا خیبر کی گلیوں میں، اور آگے بیان کرتے ہیں وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے جو گھٹنے ہیں یا میرا گھٹنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ران کو مس کر رہا تھا، ٹچ کر رہا تھا، چھو رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ران کو۔ ثم حسر الازار عن فخذه، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ران سے کپڑے کو ہٹا دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ران سے کپڑے کو ہٹا دیا، حتیٰ یہاں تک کہ انی بے شک میں انظرو دیکھ رہا ہوں، یعنی اب بھی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یا اس وقت میں دیکھ رہا تھا، الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ران کی سفیدی اور چمک کو میں دیکھ رہا تھا، اور آج بھی مجھے گویا کہ وہ اسی طرح نظر آ رہی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ران کو، اس کا مطلب پہلے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن آپ نے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھٹنا جو ہے وہ اللہ کے نبی کی ران کے ساتھ مس کرنے لگا، تو شاید اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ تبرک کے لیے حضرت انس کے تاکہ گھٹنے نبی کی ران کے ساتھ لگ جائیں، اللہ کے نبی نے ران سے کپڑا ہٹا دیا تاکہ بابرکت بدن کے ساتھ حضرت انس کے گھٹنے لگ جائیں۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، سواری پہ سوار ہونا مشکل ہو رہا ہو، یا کوئی اور وجہ، واللہ عالم، لیکن اس کے اندر یہ بیان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ران سے کپڑا ہٹا لیا، اور حضرت انس جو ہے نبی کائنات کی ران کی چمک اور سفیدی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ بیان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو طرح کی حدیث ہے۔ پہلی حدیث ہے حضرت جرحد یا جرحد الاسلمی کی، اور دوسری اس میں یہ کہ وہ اپنی ران سے کپڑا ہٹا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو انہیں حکم دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی ران سے جو ہے وہ کپڑا اس کو اوپر کر لو، ران کو ڈھانپ لو، کیونکہ ران جو ہے وہ ستر میں سے ہے اور اورا میں سے ہے۔ لیکن حضرت انس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صاحب نے ران سے کپڑا ہٹا لیا، تو اب ان میں جمع کی کیا صورت ہے؟ جمع کی صورت یہ ہے کہ راجح اور صحیح بات یہ ہے، اور احوط یہی ہے کہ جو حدیث جرحد ہے یا جرحد ہے اس پر عمل کیا جائے، جیسے امام بخاری نے کہا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے یہ جواز کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو ران ہے یہ 70 میں سے ہے، ران جو ہے یہ 70 میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام کا ران سے کپڑا ہٹانا کسی عذر کے سبب تھا، کسی عذر کے سبب تھا، یا آپ کے ساتھ خاص تھا، یا اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، یا اس کا کوئی عذر تھا، جبکہ اصل حکم ران کو ڈھانپنا ہی ہے، اصل حکم ران کو ڈھانپنا ہی ہے، اور احتیاط اسی میں ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔
یہاں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث جرح ہے اس کو کہا ہے کہ یہ احوط ہے، اور یہی اسی کو اختیار کرنا یہ زیادہ صحیح ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اور حدیث حضرت انس کی بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کو جمع کی ہم صورت یہ کر سکتے ہیں کہ حضرت انس نے جو دیکھا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے ہو، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ ایک تو جو جس کی طرح میں نے اشارہ کیا کہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا کہ حضرت انس کا گھٹنا جو ہے وہ نبی کی ران کے ساتھ بابرکت ران کے ساتھ لگ جائے تاکہ اس کو تبرک حاصل ہو ان کو۔ دوسری کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے سواری چلانا مشکل ہو رہا ہو، یا اس پہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ تو لیکن جس حدیث میں آپ نے باقاعدہ صحابی کو حکم دیا کہ اپنی ران کو ڈھانپ لو، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ تو اس میں ہم پھر جمع یہی کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عذر ہو تو آدمی ران کو ننگا کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں، بلا عذر، تو اصل یہ ہے کہ ران سطر میں سے ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم جوڑتے ہیں جو عصر حاضر میں، دور حاضر میں جو کرکٹر ہیں، کرکٹر نہیں بلکہ یہ فٹ بال اور ہاکی وغیرہ، ہاکی کے اندر زیادہ ایسا ہوتا ہے، فٹ بال کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض ممالک کے اندر مثلا سعودی عرب کے اندر عموماً انہوں نے جو مطلب نیچے والا لباس ہوتا ہے ان کا، جو مطلب وہ پینٹ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ انہوں نے گھٹنوں تک پہنا ہوتا ہے۔ لیکن بعض ممالک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے ران ننگی ہوتی ہے، مثلا کبڈی ہے۔ اب کبڈی کے اندر کیا ہے کہ کبڈی کے اندر انہوں نے بہت اوپر تک جو ہے وہ بالکل تنگ لباس پہنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ران ساری ننگی ہوتی ہے، اور بعض بندوں کی ران کیا ستر بھی یعنی شرمگاہ بھی ننگی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وجہ سے علماء نے ایسے کھیلنے اور ایسے کھیل دیکھنے سے منع کیا ہے جس کے اندر جو ہے اس طرح جو ہے وہ سطر کو ڈھانپنے کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، جیسے کبڈی کا کھیل ہے یا جیسے ہاکی کا ہے۔ اگر ہاکی کے اندر بھی جو ہے وہ نیچے والا جو تہ بند ہے یا جو شلوار ہے، اگر وہ کچھا ٹائپ جس کو کہتے ہیں، اگر وہ شرٹ جو ہے وہ اتنی پینٹ جو ہے یا وہ جو نیچے انہوں نے پہنا ہوتا ہے ٹروزر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر وہ گھٹنوں تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ران بھی اس کے اندر ننگی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا کھیل دیکھنا اور ایسا کھیل کھیلنا ایسا لباس پہن کر یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ اس مسئلے سے ہم اس کو جوڑیں گے، اس مسئلے کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں گے، کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں تک لباس ہونا چاہیے، گھٹنوں تک ران مکمل ڈھانپی ہونی چاہیے۔ آج کل نوجوانوں نے بعض نے تنگ وہ ٹروزر پہنے ہوتے ہیں، بعد نے جو ہے وہ بالکل چھوٹا لباس پہنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھٹنوں سے اوپر ران بھی ننگی ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گھٹنوں سے نیچے تک کوئی لباس ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کندھے کا ذکر نہیں، کندھے ڈھانپنے کا ذکر نہیں ہے، تو بعض حدیث کے اندر کندھوں کا بھی ذکر ہے، تو بعض علماء نے اس کو شرط قرار دیا ہے، سطر میں قرار دیا، بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے، یعنی واجب کی حد تک اگر کوئی کندھے ڈھانپے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہوگی لیکن قبول ہو جائے گی، لیکن اگر سطر ننگا ہے تو اس صورت میں نماز باطل اور فاسد ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ بعض علماء نے اس اعتبار سے جو ہے وہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس کے بعد عورت کے سطر کے حوالے سے، عورت کا سطر کتنا ہے اور اس کے بارے میں علماء کا جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج ہم، واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔